الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، آج حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے نور نظر لخت جگر حضرت امام علی المعروف حضرت امام زین العابدین آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کی سیرت اور آپ کی خدمات کے حوالے سے ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کے عرس کے ایام یہی ہیں. حضرت امام زین العابدین آپ واحد ہستی وہی ہیں جن سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسل چلی ہے. آپ کو صرف یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ آپ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ اپنے حسب کے اعتبار سے یعنی اپنے کردار کے اعتبار سے بھی
نہ صرف امت میں بے مثال ہیں، اپنے گھرانے میں بھی بے مثال ہیں۔ امت میں تو آپ کی ٹکر کا، آپ کے مقابل کا کوئی فرد آپ کے دور میں نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کن قول ہے کہ حضرت امام زین العابدین اپنے زمانے میں ان سے افضل ہستی کوئی بھی زمین پر موجود نہیں تھی۔ یہ ہے مجموعی طور پر پوری امت میں جس دور میں وہ تھے، اس دور میں ان سے افضل فضیلت والا کوئی دوسرا فرد نہیں تھا۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ صرف امت میں نہیں، پورے ہاشمی گھرانے میں بھی ان کا مثل کوئی نہیں تھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بندے کا کردار، کریکٹر، شخصیت جب بنتی ہے، ترتیب پاتی ہے، تو اس میں اس کا جو ماحول ہوتا ہے، گھرانہ ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ایک آدمی کی شخصیت وجود میں آتی ہے، تشکیل پاتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ بہت خوش قسمت رہے کہ 2 سال وہ حضرت مولا علی کی گود میں کھیلے۔ یہ ان کی شخصیت کا خاص پہلو ہے۔ پھر 10 سال حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے چلے، 10 سال، اور پھر حضرت امام حسن کے ساتھ 11 سال تنہا حضرت امام حسین کے ساتھ وہ چلے۔ کربلا کے اندر جب وہ پہنچے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ، تو ان کی عمر 20 سے 23 سال کے پیٹے میں تھی۔ یاد رکھ، کتنی عمر تھی؟ 23 سال تک آپ کی عمر تھی، اور اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت امام محمد جو مشہور ہیں امام محمد باقر، وہ اس وقت 1.5 یا 2 سال کے تھے۔ کربلا کے اندر جہاں تمام مرد شہید کر دیے گئے، بچے شہید کر دیے گئے، تو حضرت امام زین العابدین مریض، بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے، اور جتنی سختیاں، مصیبتیں، دکھ حضرت امام زین العابدین نے جھیلے، اتنا شاید کسی دوسرے فرد نے دکھ نہیں جھیلے۔ سوچیں نا، ایک آدمی بیمار ہے، اور اس حد تک بیمار ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے میدان میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی بیماری کو دیکھ کے دشمن اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس حالت میں بھی جب شامیوں نے، یزیدیوں نے 10 محرم شریف کی شام ہوئی ہے اور 11 کو یہ قافلہ چلا ہے، تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال دیں اور پاؤں میں بھی زنجیریں ڈال دیں، قیدی بنا کر۔ پھر جو کیفیت آپ پہ گزری ہے،
امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے تھے کہ جب یزیدیوں نے ہمیں قیدی بنایا تو لوٹ مار مچا دی انہوں نے، جس طرح مال غنیمت کو کوئی لوٹتا ہے اس طرح انہوں نے لوٹا ہمارے گھرانے۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ظاہر ہے ہم تاریخ بنا نہیں سکتے، جو تاریخ لکھی ہوتی ہے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو تاریخ ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے لوٹ مار مچائی، قیدی بنایا، تو ایک آدمی مجھے بھی اس نے، جیسے مال غنیمت ہوتا ہے کوئی کسی کو غلام بنا لیتا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے وہ ایک طرف لے گیا، گویا نیت الگ الگ۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ مجھے دیکھ کے روتا بھی تھا وہ آدمی، اور ساتھ ہی وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، اور اتنا اس نے اچھا سلوک میرے ساتھ روا رکھا، میں نے کہا یہ تو کوئی محسن ہے میرے ساتھ اتنی نرمی برت رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اسی نرمی کے ساتھ مجھے جب لے چلا، ادھر سے کچھ لوگ ادھر پکڑے گئے، کچھ کو ادھر پکڑا گیا، اور وہ فاصلہ طے ہوا تو ابن زیاد نے کہا جو حسین کے بیٹے کو پکڑ کے لائے اس کو 300 درہم انعام ملے گا۔ وہ آدمی جو مجھے لے چلا تھا سب سے بچا کے، اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور یہاں باندھ دیے، اسے مشکیں شاید کہتے ہیں، ادھر باندھ دیے، باندھ کے وہی جو میرا محسن بنا ہوا تھا مجھے سیدھا ابن زیاد کے پاس لے گیا، ان کے حوالے کر کے کہا لو 300 مجھے دو۔ اس نے 300 کے بدلے میرا سودا کر دیا۔ آپ سمجھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی بظاہر جو بڑا محسن، بڑا ہی پیار کرنے والا لگ رہا تھا، اصل میں وہ ظالم اپنے اس چکر میں تھا کہ میں انہیں دوں گا اور کچھ پیسے، اس کی نظر اپنے پیسے پہ تھی۔ ایک بی بی حضرت سکینہ یا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک یزیدی شامی جو تھا اس نے میرے کانوں سے بالیاں کھینچنے لگا، اب روتا بھی جا رہا ہے، میرے کانوں میں جو بندے بالیاں تھیں وہ بھی کھینچتا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ظالم تو ظلم تو کر رہا ہے، روتا کیوں ہے؟ آگے سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ رو تو میں اس لیے رہا ہوں کہ تم اولاد نبی ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بی بی کہتی ہیں میں نے کہا پھر مجھے چھوڑ دے، اولاد نبی جو سمجھ رہا ہے۔ آگے اس نے کہا لیکن میں اس لیے یہ اتار رہا ہوں، اگر میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور لے جائے گا۔ اب ذہنیت، یہ امام زین العابدین کی بات سے مجھے بات یاد آئی کہ کیا دماغ، کیا فکر تھی ان کمینوں کی۔
بظاہر بڑے مہربان لگتے تھے. اب اس آدمی کی مینٹلٹی آپ نے دیکھی کہ مجھے ترس تو آ رہا ہے، آپ اولاد رسول ہیں، آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، تو چھوڑ دے مجھے. کہا لیکن میں اس لیے ضرور اتاروں گا، میں نہیں اتاروں گا تو کوئی. حضرت امام زین العابدین، آپ کا نام ہے علی. کیا نام ہے؟ علی. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے اکثر بیٹوں کا نام رکھا علی. اب آپ کو بعض علماء علی اوسط کہتے ہیں، بعض علی اصغر کہتے ہیں. دوسرے بھائی کا نام ہے علی اکبر، ہے وہ بھی علی، اکبر نام نہیں ہے، نہ اصغر نام ہے، نہ اکبر نام ہے، نہ اوسط نام ہے. یہ صرف پہچان کے لیے آگے عربی میں بول دیتے تھے. نام بڑے کا علی، لیکن پہچانے کیسے جائیں گے؟ بلانا جو پڑے تو کہا بڑے کو کہوں گا علی اکبر، او بڑے علی. جب چھوٹے کو باپ نے پکارنا تو کہنا علی اصغر، او چھوٹے علی. جب درمیان والے کو بلانا وہ درمیان والے علی. ہم کیونکہ ہیں اجمی لوگ، ہم سمجھتے ہیں شاید اکبر بھی کوئی نام ہے. نہ اصغر نام ہے، نہ اکبر نام ہے، نہ اوسط نام ہے، نام سب کا علی ہے. یہ پہچان کے لیے عربی زبان میں اب ظاہر ہے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام ایک ہے، تو باپ علی کہے گا تو تینوں آ سکتے ہیں. لیکن اس نے پھر پہچان کے لیے، تاکہ ایک کو پکاروں تو دوسرا نہ آئے، یہ علی اکبر اس لیے ہے. ہم ظاہر ہے عربی تو ہم ہیں نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید علی اکبر پورا کوئی نام ہے. یہ پورا نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، وہ جو عرب میں اس وقت رواج تھا، ام ولد آپ اسے کہہ سکتے ہیں. لونڈیوں کا سسٹم تھا، ایک تو بیوی ہوتی تھی، تو آپ ایک ام ولد سے ہیں. ان کا نام نامی 2-3 نام آتے ہیں، سلامہ، سلافہ، غزالہ، جو بھی اس میں گرامی تھا. تو حضرت امام علی زین العابدین، آپ کا کربلا کے بعد بڑا لمبا کردار رہا ہے. ابن زیاد کے دربار میں جب آپ گئے ہیں تو وہاں پر ابن زیاد نے جب پوچھا یہ کون ہے تو اسے بتایا گیا یہ علی ہے، علی ابن حسین، علی ابن حسین. تو اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا علی کو تو خدا نے قتل نہیں کر دیا. اس سے بھی آپ ذہنیت سمجھیں یزیدیوں کی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کے نبی کی اولاد کو مار رہے تھے، حکم خدا سمجھ کے وہ رسول اللہ کی اولاد کو قتل. اب لفظ ابن زیاد وہ حرام کی اولاد، لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ
علی بن حسین کو تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا. اب آپ کیا سمجھے ہیں؟ اللہ نے حسین کے بیٹے علی کو تو قتل کر دیا ہے. اب بھئی قتل تو شمر نے کیا، قتل تو سنان نے کیا، قتل تو تم نے کیا، نام اللہ کا کیوں لگا رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم ہیں خدا کے نائب اور ہم نے ان کو مارا ہے اللہ کے حکم سے، تو گویا ان کا قتل ہم نے نہیں کیا. اپنی طرف سے وہ اس کو ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑا کام سمجھ رہے تھے. اللہ اکبر، کیا ذہنیت، کیا سوچ، کیا فکر ہے. اب وہاں پر حضرت امام زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اللہ کے حکم سے موت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت بی بی زینب کا جو کردار اس منزل پہ ہے، اس منزل پہ ہے، وہ قابل داد کردار ہے، وہ قیامت تک نہیں بھولا جا سکتا. اس نے کہا کہ اگر یہ بھی حسین کا بیٹا ہے تو یہ کیوں بچا ہے، قتل کر دو اسے. ایک نشانی بچ گئی ہے، اس کو فنا کر دو، ختم کر دو. جو ہی اس نے یہ کہا تو بیچ میں حضرت سیدہ زینب آئی ہیں، جن کی کیفیت یہ تھی کہ پرانے کپڑے تھے، چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، باقی سب کچھ لوٹا جا چکا تھا. تو آپ بیچ میں آ کے لپٹ گئیں حضرت امام زین العابدین سے، اور آپ نے کہا کہ ظالم، تو نے میری نسل ختم کر دی، تو نے میرے باغ کا پتا پتا اجاڑ دیا، اور تو نے جڑیں کاٹ دی رسول کی اولاد کی. ایک بچ گئی ہے حسین کی نشانی، اس کو رہنے دے. اگر تو اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پہلے میں قتل ہوں گی، پھر یہ قتل ہوگا. اور حضرت زینب کی وجہ سے امام زین العابدین کی جان یہاں بچ گئی. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اب کہ اگر امام زین العابدین نہ بچتے تو آج امام حسین کی نسل تاریخ میں ہوتا کہ حسین تھے، شہید ہوئے تھے، اولاد یا نسل ان کی کہیں نظر نہ آتی. اگر امام زین العابدین نہ ہوتے تو دوسرا جملہ یوں کہہ سکتے ہیں، اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو زین العابدین ہی نہ ہوتے. تو حضرت امام زین العابدین کا ایک جملہ آپ یاد رکھیں. جب آپ کو اب ادھر سے ابن زیاد سے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا تو انہیں کسی غیر وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایسی آبادی جو شہر سے دور ہو، وہاں سے نہیں انہیں بھیجا گیا، انہیں بھیجا گیا بازاروں کے اندر سے، تاکہ عبرت کا لوگوں کے لیے سامان ہو کہ جب ہم اپنے تخت کے لیے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو کسی نے سر اٹھایا تو پھر اپنا انجام سوچ لے. عبرت کے لیے انہیں بازاروں سے گزارا گیا. اب وہاں معاملہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی وہ باقی اولاد جو ہے وہ اس بازار سے گزرنے والی ہے تو ادھر والے بھی لوگ نکل آئے، ادھر والے بھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں جیسے آج کل ایک تماشائیوں کا سسٹم ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں بھی اور روئیں بھی اور کچھ زیادہ روئیں. تو حضرت امام زین العابدین نے جب یہ حالت دیکھی کہ یہ سب لوگ ہمیں دیکھ کے ترس کر کے روتے ہیں تو آپ نے وہاں جو فرمایا آپ نے ہے کہ بصوت ذلیل، بیماری کی وجہ سے آواز مدھم تھی، آپ نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا کہ تم تو سب رو رہے ہو،
سارے کے سارے تو کوفے والے رو رہے ہو، تو یہ بتاؤ ہمیں پھر قتل کس نے کیا ہے؟ ہمارا قاتل کون ہے؟ تم تو سارے ترس کھا رہے ہو، پیار کا اظہار رونا، تم سارے رو رہے ہو، تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ تو آپ کو جس وقت لے گئے ہیں یزید کے دربار میں، تو وہاں جا کر آپ نے جس وقت ان لوگوں نے، ایک آدمی بدبخت شامی اٹھا، اس نے کہا کہ اِنَّ نِسَاءَهُمْ لَنَا حَلَالٌ، کیونکہ یہ قیدی ہیں، یہ جنگ میں سے لائے گئے ہیں، لہذا ان کی جو عورتیں ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں، یعنی مال غنیمت۔ اب اس بات کی گہرائی میں بندہ جاتا ہے تو دل ہی ڈوب جاتا ہے کہ وہ خبیث یزیدی شامی پلید، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، ان کو باغی اور کافر سمجھ رہے تھے۔ ذہنیت یعنی ان کا دماغ تیار کر دیا گیا تھا کہ یزید کے مقابلے میں آنے والے باغی ہیں، واجب القتل ہیں، لہذا اب یہ ہمارے ملک میں ہیں، ملک میں ہمارے مملوکہ ہیں۔ جو چیز مملوکہ ہو جائے، کسی کی ملکیت میں آ جائے، وہ اس طرح حلال ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مملوکہ ہے۔ اب ان خبیثوں کے دماغ میں یہ تھا کہ رسول کی بیٹیاں صحیح، لیکن ہمارے لیے بغیر نکاح کے یہ اسی طرح مال غنیمت ہیں، جیسے کوئی 4 روپے ہوتے ہیں، 10 روپے ہوتے ہیں۔ وہاں پر حضرت امام زین العابدین بیماری کے باوجود آپ کڑک کے بولے، آپ نے فرمایا جھوٹا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بچیاں، یہ بیبیاں تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم تمہاری ملکیت نہیں ہیں، یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ہاں، پہلے اس دین کو چھوڑو جس دین کے کلمے پڑھتے ہو، اس دین سے پہلے نکلو۔ آپ حالات کو بھی سمجھتے جائیں ان کی خدمت۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگ ہمیں اپنی ملکیت سمجھ رہے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا ساری عمر رسول یہ پڑھاتے رہے اور تم قرآن پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اے اللہ ہمیں رسول کے قرابت داروں کا پیار عطا کر۔ فرمایا شامیو، وہ اہل قربا یا ذوی قربا کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں، وہ رسول کے قرابت دار کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ یہ ہے حضرت امام زین العابدین۔ آپ جس وقت یہاں سے پلٹ کر واپس مدینے گئے، ظاہر ہے ایک لمبا عرصہ، تقریباً 3-4 عشرے، یعنی کتنے 34 35 یا 40 سال تک کی روایات آتی ہیں کہ آپ مدینے میں رہے کربلا کے بعد۔ اب وہاں پر 2 چیزیں آپ کی ہیں کہ آپ پہ کیا گزری، آپ کا کردار کیا رہا، آپ پر کیا گزری، آپ کا کردار کیا رہا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک کی اولاد کے ساتھ محبت مسلمانوں کی فطرت میں تھی، ان کے خمیر میں تھی۔ ایک خاص طبقہ اگر ان کا دشمن بھی رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے دل سے ان کی محبت کبھی نکالی نہیں جا سکی۔
اور وہی محبت، یعنی دوسرا رخ یہ ہے، وہی محبت ان کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ محبت جو تھی وہ اہل بیت کے لیے وہی دکھ کا باعث بنی رہی۔ لوگ ان کے پاس آنا جانا نہیں چھوڑتے تھے، حکمرانوں کو یہ شک پڑتا تھا کہ یہ پھر ہمارے خلاف کوئی اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جی 4 بندے اکٹھے ہونے پہ پابندی ہے۔ یہ ساری وہی فرعونیت، وہی یزیدیت ہے، یہ سارے طریقے وہی، 6 بندے اکٹھے ہونے پہ پابندی ہے، جلسے جلوس پہ، یہ وہی یزیدی طریقہ کار ہے۔ اب پابندی یہ ہے کہ کوئی ان کے قریب نہ آئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ بیٹھے تھے کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے، ہارون الرشید بادشاہ آیا۔ اب ہارون الرشید طاقتور ترین بادشاہ تھا، اب اس کو چند چمچے کڑچے، جیسے کوئی وزیر شزیر آ جائے تو کڑچے ادھر ہی بھاگتے ہیں، جو مسلمان خالص ہیں وہ کہتے ہیں دفع کرو، لعنت بھیجو، آیا ہے چلا جائے گا، باقی نماز میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا پتہ نہیں۔ کوئی ایم پی اے آوے تھے سارے نس کے، چلو قادری صاحب دی تقریر پھر چھوڑ لانگے، پہلے سلوٹ کراوی۔ تو ہارون الرشید پریشان اس وقت ہوا جب حرم میں انٹر ہوا، تو چند آدمی تو اس کے ساتھ رہے وہی مفاد پرست، باقی ساری مخلوق دوڑی کدھر؟ جدھر امام موسیٰ کاظم بیٹھے۔ اب آ گیا ہارون الرشید سیدھا حضرت موسیٰ کاظم کے پاس، کہنے لگا کہ یہاں بیٹھ کر بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تم میرے اقتدار کے خلاف ہی کچھ کر رہے ہو۔ وہ کعبے کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے آ کے، کیونکہ مخلوق جو بھی آتا ہے ہاتھ چومتا ہے، ہاتھ چومنے کا نہیں تو پھر کوئی ہاتھ ادھر رکھ کے چوم لیتا ہے۔ ان کی مقبولیت اور قبولیت اس بلا کی تھی، یہ حرم میں آ جائیں، یہ حرم نبوی میں آ جائیں تو لوگ اس طرح ٹوٹ کے اوپر گرتے تھے جس طرح شمع کے اوپر پروانے گرتے۔ تو ہارون الرشید نے اس نے کہا تم یہاں کعبے کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کمپین چلا رہے ہو۔ کیا چلا رہے ہو؟ کمپین چلا رہے ہو تاکہ تم میرے مقابلے کے اندر بادشاہ بن سکو۔ آپ ہنس پڑے اور آپ کے منہ سے نکل گیا کہ رشید نہیں، اصل میں سر تمہارے ساتھ ہیں، مجبوری ہے دل ہمارے ساتھ ہے۔ سر ڈنڈا جو تمہارے ساتھ ہے، سر دل، فرمایا پھر دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہارون، یہ لوگوں کے دل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں کمپین نہیں چلا رہا، نہ کرسی کا مجھے شوق ہے، بس ان لوگوں کے دل کیونکہ ہماری مٹھی میں ہیں، لہذا جدھر دل ہوتا ہے یہ مجبوری رہی، اور آل رسول کے ساتھ یہ ستم رہا، حالانکہ یہ اچھی بات تھی، لیکن ان کے لیے یہ اچھی بات نہ رہی۔ میاں صاحب آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اس پہ۔ گلو گل چین کا شکوا نہ کر، گلو گل چین کا
شکوا نہ کر اے بلبل خوش نوا. بلبل پھڑی گئی نا باغ دے وچ, اگلیاں پھڑ کے سنیا نا آواز بڑی سونی ہے, وہ شکاری نے پھڑ کے پنجرے چ پا دیتا, پھڑ کے گھر لے آیا تے ہن او روے پٹھے کے کتھے باغ تے کتھے دا گھر. اب ٹکرے مارے پنجرے سے نکلے کہاں. تو اب کسی بندے نے دیکھ کے کہا کہ نہ شکوا کر, وہ روئے کہ میں پھول کی وجہ سے پکڑی گئی کیونکہ اس کو ملنے گئی تھی, اور پھر کہے کہ مجھے اس گولچین جو باغ میں پھول چننے آیا تھا وہ نہ آتا, نہ میرا پتہ چلتا, میں پکڑی نہ جاتی. اب کسی نے کہا گلچی کا شکوا نہ کر اے بلبل خوشنوا, تو گرفتار ہوئی ہے اپنی صدا کے باعث. تو گرفتار ہوئی ہے اپنی صدا کے باعث. نہ صیاد کا گلا, نہ گول کا گلا, نہ گلچین کا گلا, نہ شکاری کا گلا. تو پکڑی گئی نہ شکاری کی وجہ سے, نہ باغ کی وجہ سے, نہ پھول کی وجہ سے, یہ تجھے پکڑ ہوئی ہے تیری میٹھی میٹھی آواز کی وجہ سے. آل رسول پہ زمین ہمیشہ تنگ کی جاتی رہی, ان کی مقبولیت ہی ان کے لیے عذاب بن گئی. ایک ہی سبب ہے اور کوئی دوسرا سبب. یہی ہوا حضرت امام زین العابدین. کربلا ہو گئی, پورا رسول کا کنبہ کٹ گیا. اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود بادشاہوں کے دماغ سے یہ گمان, یہ وہم نکلا, جو بھی حاکم آیا اس نے انہی کو پکڑ کے دبایا کہ اور کوئی ایسا ان کے مقابلے میں بندئی روئے زمین پہ نہ تھا کہ لوگ جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے, جس کی طرف کھچ کے آتے, ہر آنے والا بادشاہ رسول اللہ کی اولاد کو دباتا رہا. ہر آنے والا یہی سمجھتا رہا کہ اگر اقتدار کے لیے ہمارے لیے خطرہ کوئی بن سکتا ہے تو ہمارے اقتدار کے لیے اگر کوئی کانٹا بن سکتا ہے تو یہ ہے. لہذا ان کو پکڑو, ان کو رسوں میں جکڑو, ان کو جینے نہ دو. ایک ہی وجہ سے بادشاہ, حکمران, ارباب اقتدار, اور یاد رکھیں یہ جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں, یہ جو ارباب اختیار ہوتے ہیں, جنہیں آپ حاکم کہتے ہو, حکمران کہتے ہو, جب کرسی پہ آتے ہیں قانون کے انتہائی کچے ہو جاتے ہیں. کنا دے کچے بندے سمجھ دے ہو, جن نے جو آکھیا لیکن کرسی کے بارے میں ان آکھے گلتے ٹھیک پیا کر دیں, اسی کو پکڑ لو, اس کو جکڑ لو. اب حضرت امام زین العابدین, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر, کردار, پرہیزگاری کیا ہے. حضرت سعید بن مسیب, یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں, یہ سید التابعین ہے, حضرت سعید بن مسیب. ان سے کسی نے کہا فلاں بندہ بہت پرہیزگار ہے, تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا کیا تو نے امام زین العابدین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اسی لیے تجھے غلطی لگ رہی ہے کہ فلاں پرہیزگار ہے. فرمایا اس وقت روئے زمین پہ اگر کوئی پرہیزگار ہے تو وہ علی زین العابدین ہے. ما رأیت او رعا من ہو, میری آنکھوں نے اس سے زیادہ صاحب ورع,
پرہیزگار بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ پرہیزگاری کا یہ عالم کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے بڑا نیک پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، حضرت امام زہری، یہ حدیث کے بہت بڑے، جن کی ڈیوٹی لگائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور آج حدیثوں کا دفتر ہمارے سامنے ہے، وہ امام زہری ہے۔ امام زہری کہتے ہیں ما رأیت افقہ منہ، کہ خود امام تھے، کہتے ہیں میں نے حضرت امام علی زین العابدین سے زیادہ دین کی سمجھ والا بندہ نہیں دیکھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے اسی دور کے لوگ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت امام زہری ان بزرگوں میں سے ہیں جو حکومت کے انتہائی قریب تھے۔ حکومت کے، حضرت ابو ہریرہ بھی حکومت کے قریب تھے، حکمرانوں کے قریب تھے، یعنی وہ حکمران جو ان سادات کو دباتے رہے، ظلم کرتے رہے، ان کے قرب میں رہنے والے لوگ مجبور تھے کہ کہیں کہ یہ بے شک حکومت ان کی مخالف ہے، دشمن ہے حکومت، لیکن نہ ان سے بڑا دیندار ہے کوئی، نہ ان سے بڑا نکوکار ہے کوئی، نہ ان سے بڑا دین کو سمجھنے والا ہے کوئی۔ ایک اصول ہے اصول حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دور کے اگر دو بندے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ اس کے بارے میں کہے اس میں، دور دونوں کا ایک ہے، تو وہ کہتے ہیں دونوں کی بات رد کر دی جائے گی، اس کے بارے میں اس کی نہیں مانی جائے گی، اس کے بارے میں اس کی۔ اس کو کہتے ہیں یہ معاصرت۔ معاصرت ایک دور میں ہونا اور ایک جگہ پہ ہونا، اس سے حسد ضرور پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اونچا، اور اگر کوئی اس کے بارے میں وہ جرح کا لفظ کہے تو بھی قبول۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور مثلا مفتی صاحب نے تے میں اساڑا ایک کوئی دور ہے تے کوئی مینو میرے بارے چ مفتی صاحب آکھن اے تقریر ٹھیک نہیں کر دے، تے میں آکھاں مفتی صاحب دا فلانا فتوی بالکل انہوں تے آندا ہی نہیں، انہاں دی گل بھی غلط تے میری بھی غلط۔ اس کو کہتے ہیں کہ گمان موجود ہے، امکان موجود ہے کہ ایکو دور دے وچ نے وہ اپنے فائدے واسطے کوئی گل کر رہا ہے، وہ اس لیے نہ او دی منو، او دے بارے چ او دی نہیں مننی، او دے بارے چ او دی نہیں مننی۔ اس کو کہتے ہیں معاصرانہ چشمک۔ ایک دور میں ہونے کی وجہ سے یہ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آپ کے دور کے لوگوں کی گواہی، یہ ہے آپ کی عظمت۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے بابا ایک دن ایک رات میں اکثر ایسا ہوتا 1000 رکعت پڑھ جاتے، اور یہ سلسلہ کب تک رہا؟ الی ان ماتا، میرے بابا کی موت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک تو ہوتا ہے رمضان آیا اور آپ نے آ کے مسجد کی ٹوٹیوں کو تپایا، نہیں سمجھ آیا؟ ادھر رمضان دا چن چڑھیا، ادھر ویر میرا مسیتے وڑیا، ادھر چاند عید کا نظر آیا، پھر اللہ وسایا مسیتے جو نظر نہیں آیا۔ حضرت امام زین العابدین کی زندگی کی روٹین تھی یہ عبادت۔ کتنی
اور جو بندہ بتا رہا ہے وہ آپ بھی کم نہیں ہے. اس بندے کی اپنی روٹین یہ ہے 150 رکعات دن اور رات. اس بندے کا نام ہے امام محمد باقر. بیٹا باپ کے بارے میں بتا رہا ہے. میرے باپ کی کیفیت جب وضو کرتے امام زین العابدین ادھر وضو کا پانی آتا ادھر رنگ پیلا پڑ جاتا. مصلے پہ آتے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے. مقام دیکھیں اولاد کس کی ہے لیکن اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے. حضرت امام زین العابدین سجدے میں تھے. نفل نماز سجدے میں تھے. گھر میں آگ لگ گئی. شور اٹھا آگ لگ گئی آگ لگ گئی. لیکن آپ سجدے میں جب نماز ختم ہوئی آگ بجھا دی گئی اور آ کے کہا گیا آپ عجب ہیں امام کہ گھر میں آگ لگی شور اٹھا لوگ بجھانے آئے آپ گھر میں سجدے میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اس آگ کے ڈر سے سجدے میں تھا اس آگ کی خبر ہی کوئی نہیں. کوئی ایسا امام ایسا خوف اللہ کا اس طرح کا. آپ حج پہ آئے اور تمام حاجی ظاہر ہے ہم بسوں میں ہوتے ہیں کہتے سارے پکارو لبیک اللہم کہتے ہیں نا. سب لوگ کہتے ہیں. جب سب لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک ایک آدمی چپ امام زین العابدین. ایک آدمی جو پورے قافلے کا سالار ہے وہ خاموش ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ بھی تلبیہ پڑھیے تلبیہ کہیے لبیک کہیے. آپ نے فرمایا کیسے؟ یہ مطلب انہوں نے لفظ نہیں ہوندے سن. کیسے؟ انہوں نے کہا حضور لبیک اللہم لبیک. آپ نے کہا نہ. اب جب انہوں نے مجبور کیا اونٹنی پہ آپ سوار تھے مجبور کیا بالکل مکہ سامنے آ گیا لبیک کہیے. آپ نے فرمایا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں کہوں اللہم لبیک او اللہ میں حاضر ہوں. کہا میرے اندر یہ ہمت نہیں. جب بار بار اصرار ہوا آپ نے اللہم لبیک کا لفظ جب بولا ایسے تھر تھر رائے اور اونٹنی کے جو کجاوے سے نیچے گرے پھر ایڑیاں رگڑنے لگے ہوش میں لائے گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا ڈر لگتا تھا کہ میں کہوں لبیک آگے سے جواب آئے لا لبیک. تم لوگ تو کہہ سکتے ہو لبیک لبیک لیکن مجھے یہ خوف دامنگیر ہے میں لبیک کہوں. آگے اس گھر کا کائنات کا مالک کہے کوئی قبول نہیں تیری حاضری تو بتاؤ یہ کہہ کر میں جاؤں گا کہاں میں کدھر جاؤں گا. یہ حضرت امام زین العابدین ہے. آپ نے عمرے کیے ہم نے کیے کبھی کوئی ایسی کیفیت حالت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ دامن میں ہے ہی ککھ نہیں. خوف ہمیشہ یاد رکھنا خوف انہی کو ہوتا ہے جو بادشاہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. اللہ کے قریب جتنا بندہ جاتا ہے اتنی خوف بڑھتا جاتا ہے. اور ہم کیونکہ بہت دور ہمیں قرب کی ہوا ہی نہیں لگی ہمیں کیا خوف ہمیں کیا ڈر. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نبی ہیں. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نبی ہیں اس کے بعد ولی ہیں. یہ ولیوں کے بادشاہ ہیں. آپ حضرت امام طاؤس
یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام طاؤس۔ حضرت امام طاؤس فرماتے ہیں میں کعبہ شریف میں آیا، اور جو حتیم ہے، اس کو ہجر بھی کہتے ہیں، حتیم جہاں پر نالا ہے کعبے کا، میں نے حضرت امام زین العابدین کو سجدے میں پایا، اور سجدے میں آپ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، اور دعا میں لفظ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اللہم، او میرے اللہ، عبیدوں کا بے فنائے کا، عبیدوں کا بے فنائے کا ایک چھوٹا سا بندہ تیرے در پہ پڑا۔ آپ اور ہم کہتے ہیں عبدوں کا، عبد بندہ، عبید چھوٹا سا بندہ۔ او اللہ، ایک چھوٹا سا بندہ تیرے در پہ پڑا ہے۔ پھر رو کے کہتے اللہم سائلوں کا بے فنائے کا ایک بھکاری تیرے در پہ پڑا۔ تیسرا لفظ کہتے اللہم فقیروں کا بے فنائے کا تیرے در کا محتاج تیرے در پہ پڑا۔ چھوٹا سا بندہ تیرے در پہ پڑا ہے، ایک محتاج تیرے در پہ پڑا ہے، ایک بھکاری تیرے در پہ پڑا ہے۔ امام طاؤس کہتے ہیں مجھے بھول گئی رکعتیں، بھول گئی دعائیں۔ میں نے کہا جب یہ رسول کی اولاد، پاک حسین کا بیٹا، تقوی و طہارت کا پہاڑ، علم و حکمت کا بادشاہ، شہادت جن کے گھر کی ہے، عظمت جن کے گھر کی ہے، نبوت جن کے گھر کی ہے، ولایت جن کے گھر کی ہے، سطوت جن کے گھر کی ہے، شوکت جن کے گھر کی ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ او اللہ، تیرا بھکاری، تیرا فقیر تیرے در پہ پڑا ہے، ایک محتاج تیرے در پہ پڑا ہے۔ حضرت امام طاؤس کہتے ہیں میں تو اسی دعا میں ہی غرق ہو گیا، لیکن اس دعا، ان لفظوں میں طاقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ وہ دعا کرنے والا تو چپ کر کے دعا کر کے چلا گیا، مجھے ایک سخت معاملہ درپیش ہوا۔ مجھے دعا یاد تھی وہ حتیم والی، میں نے کہا چلو نقل ہی اتار لیتا ہوں۔ امام طاؤس کہتے ہیں میں نے امام زین العابدین کی نقل اتارتے ہوئے سجدے میں سر رکھا اور کہا اللہم عبیدوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، و فقیروں کا بے فنائے کا۔ کہتے ہیں ادھر دعا ختم، ادھر قبولیت کی سند آ گئی۔ یہ ہے امام زین العابدین۔ عبادت کا سلیقہ کوئی سیکھے تو ان سے سیکھے، لیکن میں کہا کرتا ہوں ظلم۔ ایک تقریر میں نے ابھی محرم شریف میں کی تھی، اس میں نے بتایا تھا، جس میں عنوان تھا کربلا کے بعد کربلائیں۔ وہ تقریر آپ سنیں، اس کے اندر میں نے بتایا تھا امام زین العابدین عبد الملک بن مروان کا جب دور آیا ہے، اس نے، اب وہ یزید پلید تو مر گیا، مروان خبیث بھی، مروان شیطان بھی جہنم رسید ہو گیا، اب آئی باری عبد الملک کی۔ تو عبد الملک نے آتے ہی وہی گمان کہ امام زین العابدین خطرہ ہے ہمارے اقتدار کے لیے، آپ کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توق ڈال کے قائن شام لاؤ، اللہ اکبر، انہیں شام لے کے آؤ۔ امام ابن عساکر، امام ابن حجر سب نے لکھا کہ جب آپ کی گردن میں توق، زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کے لے جایا جا رہا تھا، امام زہری، ابھی تھوڑی دیر میں نے پہلے بتایا کہ امام زہری
اثر رکھتے تھے حکومت میں، یعنی حکومت والے ان کا احترام کرتے تھے۔ امام زہری نے اپنے اثر کے وجہ سے حکمران اس وقت کے عامل گورنر سے اجازت مانگی کہ مجھے امام سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ وہ کیونکہ فوجیوں کے نرغے میں، پولیس کے نرغے میں تھے۔ حضرت امام زہری ملنے گئے امام زین العابدین سے، دیکھتے ہی رو پڑے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا زہری روتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا امام مقام بھی تک رہا ہوں، حال بھی تک رہا ہوں۔ پھر کہا میرے دل کی آواز ہے کاش یہ ساری بھاری بیڑیاں اور زنجیریں زہری کے ہاتھوں میں، زہری کے پاؤں میں ہوتی، آپ کی جگہ میں ہوتا، میرا دل یہ کر رہا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری تو یہ سمجھتا ہے میں مجبور ہوں؟ فرمایا میں نے اس لیے ان کی پہنائی ہوئی زنجیریں پہن رکھی ہیں کہ مجھے اس سے اپنے رب تعالی کی یاد آ رہی ہے، اور جو چیز مجھے رب کی یاد دلائے وہ دکھ بھی مجھے سکھ لگتا ہے، وہ دکھ بھی مجھے کیونکہ اس کی یاد کا عنصر شامل ہو گیا ہے، تو جو اس کی یاد دلائے وہ دکھ بھی۔ میاں محمد بخش گجر رحمت اللہ علیہ، میاں میں نے قومیت ان کی جان کے بتائی ہے تاکہ گجرانوں بھی پتہ لگے کہ اسی نیرے مکھے گجر نہیں، اسی یہ بھی ہیں۔ وہ ڈاکو گجر تے فلاں فلمہ نہیں تسی سنیاں تسی کی حجگا گجر تے مگا گجر، وہ سارے ہیں تے اے بھی گجر۔ ذرا سنو، حضرت میاں محمد بخش قادری فقیر، نالے گجر تے نالے قادری، آپ فرماتے ہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے۔ یہ تو ہے میاں محمد بخش۔ اب سنو ذرا خواجہ غلام فرید، آپ فرماتے ہیں کہ پڑھ بسم اللہ، پڑھ بسم اللہ، کوئی بندہ دیسی مرغا پکاوے تے پھر ساڑھے سامنے پوری دیگڑی لے آوے تے پھر بندہ بسم اللہ پڑھدا کوئی چنگا بھی نظر آوے، تے بندہ ادو بندوق دی گولی سینے ٹکاوے تے اگو بسم اللہ دا کوئی نعرہ، اے سمجھ تو فرماتے ہیں پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا، پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا، خوشیاں کر کر جھولی پیسا، پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا، خوشیاں کر کر جھولی پیسا، جے وقت تے کو ہے منظور، اگر تینو ای منظور ہے تے سانو بھی پھر منظور ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا زہری ہمیں تو اس کی یاد یہ زنجیریں دلاتی ہیں، اس لیے ہم نے یہ زیور پہن لیا ہے، باقی آ کے خبر لے لینا ہم کرتے کیا ہیں۔ فرمایا مجبور نہ سمجھ، اگر تو رو رہا ہے یہ پڑی ہے زنجیر، وہ ساری زنجیریں
ٹک ٹھک کر کے نہ پاؤں میں نہ ہاتھ میں، ایسے گئے کہ فوج پولیس مجبور، کدھر گئے حضور؟ 2 دن کے بعد پھر آپ کا اتا پتہ نہ چلا، آپ نے زہری کو پھر ملے، فرمایا تم نے وہ حال دیکھا ہے، یہ حال نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں ہندی طاقت زور نہ لایا، یعنی اگر اس دنیا میں آئیں تو زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیریں گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں، زنجیریں یہ ہیں نبی کے گھر کی تفسیریں۔ اسی لیے کیا فقیر محمد بخش کیا آدمی تھا، انہوں نے کھول دیا مسئلہ، کہتے ہیں اگر طاقت دکھائیں تو زنجیریں توڑ سکتے ہیں، اگر تسلیم و رضا کی منزل پہ آئیں تو گردنیں کٹا کے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہندی طاقت، طاقت ہوندیاں ہندی طاقت زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائیں جگ دنیا تو پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں۔ اللہ کہیں اور دل چین پاتا نہیں ہے، کہیں اور دل چین پاتا نہیں ہے، کسی اور کو سننا پاتا نہیں ہے، کہیں اور دل چین پاتا نہیں ہے، کسی اور کو سننا پاتا نہیں ہے، بیان تیرا سب سے جدا منفرد ہے، بیان تیرا سب سے جدا منفرد ہے، کوئی یوں ہی بارش میں آتا نہیں۔ یہ وقار صاحب نے بارش کا آپ کو بتا دیا ہے، ہن بار بارش ہے تے اندر تسی ہو، ہن اج پھر آپ جمعہ عصر دے ویلے پڑھاں گے ماشاءاللہ، کیونکہ باہر والے اندر نہیں آ سکتے اور اندر والے اے ابر کرم جم جم کے برس، اور اتنا برس کہ یہ جا نہ سکے۔ ہون پھر مجبوری ہے تھوڑا ایتھے بہنا ضروری ہے۔ یہ بڑی دور کی باتیں فقیروں نے کہیں کہ ایک طرف وہ طاقت کا عالم ہے کہ زنجیریں کچے دھاگوں کی طرح اڑتی نظر آئیں، ایک طرف جبر یہ ہے گردنیں کٹائیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو غلط سمجھ رہا ہے کہ مجبوری ہے، اصل چکر کیا ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے۔ ہائے ہائے، کون گردنیں کٹاتا ہے، کون اتنے بوجھ اٹھاتا ہے؟ کہتے ہیں لیکن جب عشق آتا ہے نہ یہ نہ راہ ویخدا، نہ قرا ویخدا، نہ کعبہ ویخدا، نہ کربلا ویخدا۔ فرماتے ہیں عشق
تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے سر دتے پر سی نہیں کیتی ہوئے ہوئے بڑا اوکھا کام ہے اتنے سارے بیٹے بھتیجے بھائی سب دے کے بندہ کھڑا رہے بڑی بات ہے صرف کھڑا رہے لیکن حسین کھڑے نہیں رہے اپنی باری بھی آئی تو پھر آگے منظر جو دیکھا کہ میرے بعد ہم سارے دکھ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ساڑھے بعد ساڑھے بچے سکھی رہیں راتوں کو جاگتے ہیں دن کو بھاگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں کس لیے بچے امام حسین کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں نہ رہا بھائی نہ رہے بھتیجے نہ رہے میری بچیوں کا کیا بنے گا پھر یہ مدینہ نہیں یہ مکہ نہیں یہ دیس پردیس ہے تے شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے کاکھ جینا تو بھارے بندہ کاکھ سے بھی ہولا ہو جاتا ہے جب پردیس میں جاتا ہے کسی کو کیا پتا آپ میاں صاحب ہیں آپ علامہ صاحب ہیں آپ پیر صاحب ہیں آپ بٹ صاحب آپ کیا ہیں پردیس میں کوئی کسی کو نہیں جانتا لیکن واہ حسین عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے سر دتے پر سی نہیں کیتی تے خوشیاں کر کر چل دے حضرت امام زین العابدین آپ کا کریکٹر کردار بیٹھے ہیں گھر کے اندر بہت کیونکہ فقیر محتاج ہر قسم کے لوگ آتے آپ کا حکم ہوتا کھانا پکاؤ جو آئے کھلاؤ پیاسوں کو پانی پلاؤ کوئی مسئلہ پوچھے بتاؤ ایک دروازہ ہے جو میرے نبی کا اور نبی کا سجادہ نشین علی کا سجادہ نشین حسن کا سجادہ نشین حسین کا سجادہ نشین اکیلا امام زین روئے زمین پہ اولاد رحمت للعالمین مرد صاحب یقین امام زین العابدین آپ کے دروازے پہ اب ایک مرتبہ کھانا پکایا گیا بہت بڑا دیگچا لایا گیا ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر کا بیٹھا کھیل رہا تھا اور جس نے دیگچا پکڑا اس کے ہاتھ سے دیگچا گرا سیدھا بچے پہ اب آگ کی طرح دیگچا بچے پہ گرا اور چھوٹے سے بچے پہ چند منٹوں کے اندر بچے کی جان ہی نکل گئی اب قتل ہو گیا ایک آدمی سے خاندان نبوت کے بچے کا جگر گوشہ زین العابدین کا سوچو باپ کے سینے پہ آپ اس کو پکڑتے جکڑتے کم از کم ڈانٹتے تو صحیح کہ یہ ظالم تو نے کیا ظلم کیا بچہ مار دیا تم نے ہمارا لیکن جو ہی بچے کی جان نکلی بچہ آپ کی گود میں لایا گیا آپ نے بچے کو سمیٹتے پہلا کام یہ کیا وہ بندہ کانپ رہا ہے اس کی جان نکلتی جا رہی ہے کہ تھا بھی بیچارہ غلام پیسوں کا خریدا ہوا اس نے کہا اب میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے آپ نے اس کا خوف دیکھا بچے کی طرف دیکھنے کی بجائے اسے دیکھ کے کہا جاؤ ہم نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کیا یہ حسین کا بیٹا ہی کر سکتا ہے آپ کی خادمہ تھیں اور آپ کے لیے پانی کے لیے لایا کرتی تھی پانی کا برتن لائی آپ بیٹھے تھے اب لے کے کھڑی ہے کہ آپ کے وضو کرنے کا وقت ہے اب پانی
اچانک آپ نے ایسے دیکھا تو وہ آپ کی طرف تک رہی تھی اور آپ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ سے وہ پانی کا برتن چھوٹا سیدھا منہ پہ لگا، آپ کا ماتھا زخمی، خون بہنے لگا۔ اب جو ہی خون بہا، لونڈی بھی تو آپ کے گھر کی تھی، فٹ اس نے قرآن پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ غصے کو پی جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اس نے پڑھی، آپ نے فرمایا پی گئے۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومن معاف بھی کر دیتا ہے، فرمایا جا معاف بھی کر دیا۔ اس نے اگر تیسرا جملہ پڑھا قرآن کا، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین ہے، یہ حسین کا لخت جگر ہے، یہ رسول اللہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نگر ہے، یہ حیدر کا نگر ہے، یہ رسول کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جتنا آپ کی سیرت کو پڑھیں گے نشے چڑھیں گے۔ کیوں؟ ایک ہی یہ پھول ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہی یہ مشیت تھی میرے رب کی کہ ایک ہی بچایا جائے، اسی کو پھر سارا پھل نبوت کا لگایا جائے۔ ظاہر ہے اس کے اندر حسن کی خوشبو، اس کے اندر حسین کی خوشبو، اس میں زہرا کی خوشبو، اس میں نبی کی خوشبو، اس میں علی کی خوشبو، اس میں حسین کی خوشبو۔ یہ ایک ہی پھول کروڑوں انسانوں پہ بھاری ہے، اس کا نام ہے علی زین میرے نبی نے، حضور نے بہت پیشین گوئیاں کی، آپ سنتے رہتے ہیں، حضور نے ہزاروں پیشین گوئیاں فرمائی، ان میں ایک یہ بھی تھی، فرماتے ہیں ایک دن امام حسین آئے کھیلتے ہوئے، حضور نے ایسے بازو پھیلا دیے، وہ آ کے ایسے دھڑام کر کے گود میں آئے، حضور نے انہیں سمیٹا، پھر چوما، چومنے کے بعد حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ میرے اس حسین کو بیٹا دے گا، اس حسین کو اللہ میرا بیٹا دے گا، اور پھر قیامت برپا ہوگی، قیامت تک کی بات بتائی، قیامت برپا ہوگی اور پکارنے والے پکاریں گے روز حشر کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے، اللہ کی حضوری میں آئے، کون؟ تمام عبادت گزاروں کا سردار، نام کسی کا نہیں ہے، کھڑا ہو جائے، تمام عبادت گزاروں کا سردار۔ حضرت داؤد بھی آ سکتے ہیں، حضرت یحییٰ بھی آ سکتے ہیں، انبیاء بھی بڑے بڑے عبادت گزارا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو اس صدا پر کون سامنے آئے گا؟ فرمایا میرے اس حسین کا بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ یہ ہے زین نام زین العابدین نہیں، نام سید الساجدین نہیں، نام علی ہے، عبادت کی وجہ سے زین العابدین، عبادت گزاروں کے ماتھے کا جھومر، سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار، یہ نام ہے، مقام، یہ تو نام، یہ تو عبادت ہے۔ سخاوت کبھی سنی ہے؟ آپ نے اپنا تمام مال 2 مرتبہ پاؤں کے جوتوں سمیت، سر کی دستار سمیت 2 مرتبہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کوئی چیز بھی اپنی ملکیت 2 مرتبہ آپ نے ایسا کیا، لیکن سخاوت کا دریا سدا بہتا تھا۔
صدا جاری رہتا تھا۔ آپ حضرات کو شاید یہ علم ہو، آپ شام کو روٹی پکواتے اور رات جب ڈھل جاتی روٹیاں ایک کپڑے میں باندھ کے اپنے کاندھے پہ ڈالتے، پھر آپ نکل جاتے جہاں کوئی بھوکا، کوئی ننگا، کوئی مسافر کسی کو پاتے، چپ کے اندھیرے میں روٹی پکڑاتے، نہ نام نہ نشان۔ اور پھر ایک دن آپ کے خادم نے کہا آپ اکیلے چلے جاتے ہیں روٹیاں کاندھے پہ رکھ کے، کم از کم ہمیں آپ نے فرمایا نہ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور جو صدقہ رات کا اندھیرے میں دیا جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کو بالکل بجھا دیتا ہے، میں ہر رات یہی کرتا ہوں۔ اور آپ کا جب وصال ہوا، آپ کے کاندھے کے اوپر داغ تھے، نشان تھے، پشت کے اوپر غسل دینے والوں نے پوچھا کہ امام محمد باقر سے یہ تمہارے باپ کے پشت پہ نشان کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا باپ آٹے کے گٹو اٹھاتا تھا اور پھر رات کے وقت محتاجوں کو پہنچا کے آتا تھا۔ 100 غریب گھرانوں کو اس دن پتا چلا کہ ہماری روزی روٹی رات کو پہنچانے والا آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ آج ہم اور آپ 10 روپے دیتے ہیں، 70 فوٹو کھنچواتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے حکمرانوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ یہ 100 روپیہ قوم کا لگاتے ہیں اور 500 اپنے اشتہاروں پہ لگاتے ہیں۔ یہ بے شرم ذرا نہیں شرماتے ہیں؟ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں علی والے، یہ ہیں نبی والے، یہ ہیں مدینے کی گلی والے، یہ ہیں مصطفیٰ والے، یہ ہیں مرتضیٰ والے، یہ ہیں کربلا والے۔ آپ یزید کی ساری نسلیں اکٹھی کریں، حسین کے ایک بیٹے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حسین کی اولاد کا ایک بال ایک طرف، یزید کی ساری آل ایک طرف، اس بال کا مقابلہ ساری نسلیں مل کے نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا کردار، نبوی کردار، رسولی کردار یہ رسول کے گھر میں ہے۔ نہ سخاوت ان جیسی، نہ عبادت ان جیسی، نہ قبولیت ان جیسی، اللہ اکبر، نہ قبولیت ان جیسی۔ آپ گئے حج، آپ گئے کعبہ شریف، اتفاق سے اس وقت کا شہزادہ نام تھا ہشام بن عبد الملک، ہشام بن، بڑے ظالم، بڑے جابر، بڑے یعنی پوری سلطنت جو لاکھوں مربع میل پہ پھیلی ہوئی، اس کے اپنے آپ کو مالک سمجھنے والے بادشاہ، فوج پیچھے، پولیس پیچھے، مفاد پرست مخلوق پیچھے۔ اب ہشام بن عبد الملک نے کعبہ شریف کا طواف شروع کیا اور پھر پولیس کی سنگینیوں کے سائے میں اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا یہ سنگینیں ہٹا لو، یہ پہرا ہٹا لو، مجھے آزادی سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے دو۔ جوں ہی یہ حجر اسود کے بادشاہ کا وہ فرزند ارجمند، وہ شہزادہ سامنے آیا، اب جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ان کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر تو ہوتا ہے تلواروں کا، بندوقوں کا، گولیوں کا، وہ ان سے ہٹا دی جائیں۔ یہ 6 گاڑیاں آگے، یہ 6 گاڑیاں، 6 تو میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو 40 گاڑیاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، ہٹو بچو، ہوٹر الگ۔ کبھی دیکھا ہے تماشا؟ ہوٹر الگ ہیں۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کے گھر کا طواف۔ جب حجر اسود کے سامنے آیا تو مسلمانوں نے کہا تو کیدا پتر تے کیدا تو پیو۔ انہوں نے اٹھا کے وہاں پٹخایا، روڑے کی طرح وہاں جا پڑا۔
کیونکہ پولیس بھی نہیں تھی، نہ آئی جی، نہ کرنل، نہ جرنل، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ شہزادے کو اٹھا کے ایسے مارا جیسے برگ آوارہ۔ اب فوجیوں نے، پولیس والوں نے اٹھایا، آب زمزم کی اس وقت دیوار ہوتی تھی، وہاں کنویں کے پاس جا بٹھایا، پانی کا پیالہ بھر کے شہزادے کو پلایا، ہوش میں ہوش آیا۔ تھوڑی دیر گزری، چند لمحے کے بعد ایک فقیر، روشن ضمیر، پتلا وجود، حسین زلفیں، امام زین العابدین کی زلفیں تھیں، حسین زلفیں، چہرہ نیچے، آنکھوں میں آنسو کی قطار، ہاتھ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے ہاتھ یہاں ہوتے تھے، یہ یاد رکھنا، آپ کے ہاتھ یوں نہیں ہوتے تھے، ہاتھ ہلاتے ہی نہیں تھے، یہاں رکھ کے چلتے تھے عاجزی کی وجہ سے۔ ایک بات مجھے بھول نہ جائے، آپ جب اپنی سواری پہ باہر نکلتے تھے تو سختی سے منع کر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ جب میں گلی میں نکلوں کسی کو یہ مت کہا کرو کہ الطریق، حاجی طریق کرتے ہیں نا، حاجی طریق، فرمایا طریق، طریق کا لفظ میں نہ سنوں، اس لیے کہ جتنا مجھے اس گلی میں چلنے کا حق ہے اتنا ہر بندے کو حق ہے۔ کچھ سن رہے ہیں؟ یہ جیڑے ویلے یہ ساڑے نوکر ساڑا مال پی کے سڑکاں تے نکل دینے، انج نکل دینے دا پیو دا ملک ہے، ہٹو ہٹو، عجیب گدھے قسم کی مخلوق ہے۔ وہ آپ کا اور میرے پیسے ٹیکس کے کھا کے ہمارا پیٹرول، ہماری گاڑیاں اور سڑکوں کے اوپر آپ اور ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، وزیر صاحب آ گئے، ہٹو، ہمارے بس میں ہو تو پکڑ کے ان کو گٹر میں ڈال کے اوپر ڈھکن ڈال کے ان کیڑوں مکوڑوں کو مار ہی دیا جائے۔ یہ ہے حسین کا بیٹا۔ کہا خبردار کہ کوئی کہے کہ رستہ دو، فرمایا جتنا مجھے حق ہے اتنا ریڑی والے برابر کا حق۔ یہ امام زین اللہ حرم میں آ رہے ہیں، آنکھیں نیچے، ٹھوڑی سینے پہ، آنکھوں میں آنسو، اور آپ جو ہی داخل ہوئے اور لوگ مست ہیں کعبے کے طواف میں، اچانک ایک آواز پڑی، جاء ابن رسول اللہ، شہزادے کے مان بات ایک فقیر آیا، وہ آ گئے۔ جہاں جو حاجی تھا پاؤں میں زنجیر پڑ گئی، نہ کوئی آگے جا سکا نہ کوئی پیچھے آ سکا، بے دھڑک بن گئی سڑک۔ آپ اسی نیاز مندی سے سیدھے آئے حجر اسود کی طرف، ایک بندہ حجر اسود کی طرف بھی نہ بڑھا کہ فقیر آ گئے، یہ سچے پیر آ گئے، یہ دلگیر فقیر آ گئے ہیں، یہ اللہ اکبر، یہ کربلا کے اسیر آ گئے ہیں، کربلا کے قیدی آ گئے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے آ کے چوما حجر کو، حجر اسود کو چوم کے پیچھے ہٹے، لوگ کعبے کا طواف بھول گئے، بالکل صاف بھول گئے۔ آج کعبے کو بھی رشک آنے لگا کہ ساری دنیا مجھے تک رہی تھی، یہ کون آ گیا ہے؟ ساری دنیا مجھے چھوڑ کے اسے تک رہی ہے، بلکہ کعبہ بھی انہیں تک رہا ہے کہ کوئی مکھڑا دیکھنے کے قابل آ گیا۔ اب پوچھا اگلوں نے، پوچھا میری گھڑی تے 4 منٹ رہ گئے نا، آکی دے تسی او دے نہ ویکھنا شروع کر دیو، بڑے مجبور ہو تس۔ بادشاہ وہ شہزادہ جو بیٹھا تھا اس سے کسی شامی نواب نے پوچھا کہ محترم یہ کون ہے؟ تسی سمجھے نہیں کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ تینوں تے اگلیاں چایا تے جا پٹ کھایا، نہ تیری بادشاہی لوکاں ویکھی، نہ تیرا تاج تے نہ راج، واہ مہاراج۔ لیکن وہ فقیر آیا ہے تو ساری دنیا ہی جم گئی اور تھم گئی ہے، یہ کون ہے؟
جانتا تو تھا کہ حسین کا ہی بیٹا ہے، لیکن تجاہل عارفانہ اپنی خفت مٹانے کے لیے معرف مجھے پتا نہیں کون ہے، ایک بوڑھا فقیر فرزدق شاعر کھڑا تھا، انہیں آکھیا بادشاہ دیا پترا اے تو نہیں جاندہ اینو، میں دساں اے بادشاہاں دے سامنے بولنا اوکھا ہی بڑا ڈھولنا، اتھے تے سارے ہی جھولیاں چک کے کھلوتے ہوں نے، اے کوئی بابے ہی پھر بول دینے، تے بابا فرزدق بولیا، انہیں آکھیا او شہزادیا اے کون ہے، میں تینو دسدا تینو پتہ نہیں، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اس شاعر فقیر نے کہا، اس نے کہا یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو مکے کی زمین کا پتھر پتھر جانتا ہے۔ تعرف البطحاء وطأتہ، یہ جہاں پاؤں رکھتا ہے مٹی کے ذرے پہ اسی پہچانتے ہیں، تو نہیں پہچانتا۔ والبیت، یہ جو کعبہ ہے یہ بھی اسے تک تک کے جانتا ہے۔ یعرفہ والحل والحرم، یہ حرم بھی اسے جانتا ہے، جدہ بھی اسے جانتا ہے، اسے یہ پہاڑ بھی پہچانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، اے اس پیو دا پترے پوری کائنات میں جیسے ورگا بندہ ہی رب پیدا نہیں کیتا۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی طاہر العالم، اے اوئی نہ جد جسم تے داغے نہ کردار تے داغے، اے فاطمہ دا باغے۔ انہیں ابن فاطمہ، یہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہے۔ ھذا ابن فاطمہ، آگے کہا اگر ان کنت جاہلہ بجدہ، اور شامی شہزادے اگر تو اس کے نانے کو نہیں جانتا تعارف کرواؤں تجھے۔ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے اسی کی زیارت آج ہے۔ اللہ اکبر، قسمت ویکھو ساڈی، او اسی کمند اٹھایا تے او چوبارے دا کنارہ او دور ہو گیا، اسی نہ اروار تے نہ پار۔ تقریر اتھے چھڑ دے پیاں سرکار، نہیں سمجھے کتھے آ کے ساڈی کمند ٹوٹی ہے، گل نہ اروار تے نہ پار، تے بار ہون پہ رہی ہے بارش دی پھوہار۔ تو اللہ پاک نے بارش روک دیتی ہے کہ کتے انہاں دا پکا ہی پروگرام نہ بن جائے کہ اثر ویلے کٹھے پڑھاں گے جمعہ، تے انشاءاللہ کوشش کریں گے انہوں کنٹینیو کریں گے کسے ویلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔